السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم درود السلام کے حوالے سے کچھ احادیث کا مطالعہ کریں گے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اول الناس بی یوم القیامت اکثرهم علی الصلاۃ قال ابو عیسیٰ ھذا حدیث حسن رواہ ترمذی۔ یہ حدیث جو ابھی ہم پڑھنے لگے ہیں، اس حدیث کا جو عنوان میں نے دیا ہے وہ درود السلام ہے، یعنی یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام بھیجنا۔ دیکھیں، ایک بات تو یہ ہم سب مانتے ہیں اور جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے خود اس بات کا حکم دیا ہے قرآن مجید کے اندر، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمتیں بھیجتے ہیں، درود بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، تو اے ایمان والو تم بھی جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجو، اور جیسا کہ سلام بھیجنے کا حق ہے۔ یہ ہمیں حکم دیا جا رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھتے رہا کریں۔ اس کی بڑی فضیلت ہے احادیث میں، اور یہ ایک جامع عبادت ہے۔ درود و سلام پڑھنا اپنی جگہ پر ایک جامع عبادت ہے۔ جس طرح نماز ایک جامع عبادت ہے، ایسے درود و سلام پڑھنا یہ بھی ایک جامع عبادت ہے۔ میں نے جو روایت آپ کے سامنے پڑھی جامع ترمذی کی، اس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن مجھ سے قریب ترین وہ شخص ہوگا جو مجھ پر سب سے زیادہ درود پاک پڑھتا ہوگا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجتا ہے جو اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں، اور اس کی 10 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کے 10 گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ یہ تو فضیلت ہے درود شریف کی، کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر جو شخص درود شریف پڑھتا ہے وہ قیامت والے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب تر ہوگا۔ اس لیے ہمارے ہاں صوفیاء جب اپنے مریدین کو ذکر کے سلاسل میں لے کے چلتے ہیں تو ان میں ایک تسبیح درود شریف کی لازمی شامل ہوتی ہے، صبح کے وقت بھی شام کے وقت بھی، یعنی 100 دانے کی تسبیح صبح کو پڑھی جائے درود شریف کی، 100 دانے کی تسبیح شام کو پڑھی جائے درود شریف کی۔ اور یہ تو وہ پھر جیسے جیسے آگے مراتب بڑھتے ہیں پھر زیادہ ہوتا جاتا ہے کام، لیکن یہ ہے کہ کثرت سے ہمیں درود شریف پڑھتے رہنا چاہیے، کثرت سے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجنا چاہیے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ یہ توفیق دے ہم حرم چلے جائیں، مدینے میں چلے جائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر حاضری ہو جائے، روضہ مبارک پر حاضری ہو جائے، تو جی بڑھ کے درود شریف پڑھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجیں، اور بار بار قبر مبارک پر حاضری دیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجیں، دعائیں مانگیں، اللہ ہمیں اس کی جو ہے وہ ہمت توفیق دے۔ تو یہ بہت فائدہ ہے۔ کتنا آپ یہ اندازہ کریں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا معاملہ ہے یہ، کاش ہم یہ باتیں سمجھ جائیں۔ اور ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ جو شخص چاہتا ہے کہ اس کی دعا مقبول ہو جائے تو اپنی دعا سے پہلے اور دعا کے بعد جو ہے وہ درود شریف کا اہتمام کرے، یعنی دعا سے پہلے بھی درود شریف پڑھ لے، دعا کے اختتام پر بھی درود شریف پڑھ لے تو یہ دعا جو ہے وہ اللہ کے ہاں مقبول دعاؤں میں شمار ہوگی، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرما لیتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے اور بڑی پیاری ہدایت ہے اس کے اندر بھی، ایسے شخص کے لیے کہ جو درود شریف میں غفلت برتتا ہے یا نہیں پڑھتا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ممبر پر تشریف لے گئے، آپ نے پہلے ممبر پر قدم مبارک رکھا تو فرمایا آمین، دوسرے ممبر پر قدم مبارک رکھا تو فرمایا آمین، تیسرے پر رکھا تو فرمایا آمین۔ اب صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آج یہ ایک خلاف معمول بات ہوئی ہے، آپ نے ایسے کیوں کہا؟ تو فرمایا جب میں نے پہلے ممبر پر قدم رکھا، اس میں سے ایک بات جو ہمارے اس حدیث کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، تو جبرائیل تشریف لائے اور انہوں نے کہا ہلاک ہو جائے وہ شخص جس پر آپ کا نام لیا جائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے تو وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک نہ پڑھے، ہلاک اور برباد ہو جائے وہ شخص۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین، ایسا ہی ہو، وہ ہلاک ہو جائے۔
اب آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ اس بد دعا سے ہر مسلمان کو بچائے، اور اب تو مسلمانوں کو بخشش کی کوئی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوتی نا، بس دنیا کی زندگی کو اصل محبوب بنایا ہوا ہے۔ تو توجہ ہونی چاہیے کہ ہماری اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے، تو ہمیں کثرت سے درود پاک پڑھنا چاہیے تاکہ ہم اس بد دعا سے بھی بچ جائیں، اور جب کبھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کم سے کم الفاظ ہیں جو ہم نے کہنے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ درود ابراہیمی ہے جو اللہ تعالیٰ نے خود سکھایا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس کو پڑھا جائے، اور علماء نے جو درود لکھے ہیں ان کو پڑھا جائے، جتنی اللہ توفیق دے زیادہ سے زیادہ اس کو بڑھانے کی کوشش کرنا۔ یہ دعائیں ہیں، درود اپنی جگہ پر ایک جامع عبادت بھی ہے اور جامع دعائیں بھی ہیں۔ آپ دیکھیں کہ اس میں دعا مانگی جاتی ہے درود کے اندر، اور اس کے اندر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اعلی مراتب کی دعا کر رہے ہوتے ہیں، آپ کی آل کے لیے دعا کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ ہمیں یاد بھی ہونا چاہیے، اور ہمیں جو ہے وہ اس کو کثرت سے پڑھتے رہنا بھی چاہیے۔ پھر یہ کہ یہ بھی بڑی اہم بات ہے جو ہمارے سامنے رہنی چاہیے کہ جو شخص درود شریف پڑھتا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں، 10 رحمتیں، اور اللہ کی ایک رحمت ہی کافی ہو تو جس پر 10 نازل ہو جائیں کیا ہی کہنے۔ نہ صرف یہ کہ بلکہ اس کے بعد اس کی 10 نیکیاں بھی لکھی جاتی ہیں، نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھ دی گئی، اور 10 گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، ریز کر دیے جاتے ہیں، مٹا دیے جاتے ہیں، اس کے نامہ اعمال سے ختم کر دیے جاتے ہیں۔ یہ درود شریف کی فضیلت، یہ درود شریف کی فضیلت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی صحابہ کو درود شریف پڑھنے کی تلقین کی، باقاعدہ کتابیں مل جاتی ہیں جس کے اندر درود شریف لکھے ہوتے ہیں، ہمیں لے کر کچھ شاد کرنے چاہیے اور پڑھتے رہنا چاہیے کثرت کے ساتھ۔ لیکن اس میں ایک اہم بات ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور ہمارے ہاں درود شریف ایسے ہوتے ہیں اور ان کی فضیلت بھی بیان ہوتی ہے، اور ہم ان کی فضیلت کو سامنے رکھتے ہیں، فرائض سے غفلت برت رہے ہوتے ہیں۔ دیکھیں اللہ کی طرف سے جو عائد کردہ فرائض چیزیں ہیں ان کے ساتھ ساتھ ہم جب درود شریف کا کثرت سے پڑھیں گے تو ہمیں بہت زیادہ اجر ملے گا، بہت زیادہ اجر ملے گا۔ اللہ ہم سے راضی ہوں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے راضی ہوں گے، حوض کوثر پر اپنے ہاتھوں سے ہمیں پانی پلوائیں گے، خوش ہوں گے، اپنے امتی کو دیکھ کر آپ کے چہرے پر خوشی آ جائے گی۔ اور جو شخص اندازہ کریں درود شریف پڑھے اور فرائض نہ ادا کرے، جو فرائض ہے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، وہ نہ ادا کرے، اب بتائیے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت والے دن ملاقات ہوگی، کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوں گے؟ کیا آپ کا چہرہ مبارک امتی کو دیکھ کے خوش ہو جائے گا؟ کیا ہمارا رب ہم سے راضی ہوگا؟ قبر میں ہم کیا کریں گے؟ ہمیں سوچنا ہے، یہ باتیں ہمارے کل کی ہیں، اور کل کی ہمیں فکر کرنی ہے، کیونکہ کل ہی ہمارا مستقبل ہے، آج ہمارا مستقبل نہیں ہے، کل ہمارا مستقبل ہے، کیونکہ کل پر ہمیں وہاں کامیاب ہے تو ذالک الفوز العظیم، یہ بڑی کامیابی ہے، وہاں ناکام ہے تو سب سے بڑی ناکامی وہی ہے کہ وہاں ناکام ہے، اور وہاں پر کامیابی کی کنجی ہے درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ کثرت سے پڑھا جائے، بار بار پڑھا جائے، صبح شام پڑھا جائے، رات کو سوتے وقت پڑھا جائے، جب آنکھ کھلے پڑھا جائے، جب اٹھے پڑھا جائے، جب مسجد میں داخل ہو پڑھا جائے، مسجد سے نکلے پڑھا جائے، گھر میں اٹھتے بیٹھتے پڑھا جائے، جب یاد آ جائے پڑھا جائے۔ بار بار اس کی فضیلت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی۔ قبر میں بھی یہ درود شریف ہمارا سہارا بنے گا، اگر ہم کثرت سے پڑھتے ہیں تو سوالوں کے جواب دینے آسان ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ جب سوال کریں گے فرشتے ہم سے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور ہمارے سامنے کر دیں گے، ہم آسانی سے جواب دے سکیں گے۔ یہ درود شریف کی فضیلت ہے، اور ہم اس میں سستی کرتے ہیں، معذرت کے ساتھ سستی کرتے ہیں، بہت کم ہے جو درود شریف پڑھتے ہیں، اور ہمیں اس میں وقت لگانا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور درود ابراہیمی جو نماز کے اندر خود اللہ نے سکھایا، سب سے اہم درود وہ ہے، اس کی کثرت ہو، باقی جو علماء نے بتائے وہ بھی صحیح ہیں، وہ بھی پڑھتے رہنا چاہیے، لیکن سب سے افضل تو وہ ہے جو خود اللہ نے سکھایا ہے اپنے حبیب کے ذریعے سے۔
وہ پڑھیں، سب سے افضل درود ابراہیمی، اس کو پڑھتے رہیں پڑھتے رہیں پڑھتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، آمین یا رب العالمین۔